وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب، اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ جو چیف جسٹس اور آرمی چیف کے درمیان جو بھی ایک محاذرائی کا تاثر دیا، کسی نے بھی دیا، غلط کیا اس نے، لیکن ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، آرمی چیف کے بیان کی ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز محسوس کی اور انہوں نے یہ نہیں اس کو کنسیڈر کیا ہوگا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کانفرنس ہو گیا، ہمارا بھی الیکشن ہونے والا ہے. اگر تو آپ کوئی کنسپائریسی کرتے ہیں، کوئی بہت ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کر کے کوئی چیز کہتے ہیں، تو اس میں تو ٹائمنگ آ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک خاص موقع پہ ایک چیز انہوں نے محسوس کی اور وہ کہہ دی، اس کے اندر ہمیں کوئی اور دائیں بائیں ٹائمنگ کے اس پہ نہیں جانا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے جو ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کے درمیان جو ایک کیفیت بھی انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ایک میسج دیا گیا ہے اور بڑا سٹرانگ میسج دیا گیا ہے، تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میڈیا کے حوالے سے ٹھیک ہے، کچھ تحفظات فوج کے اگر ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ جی چلیں کوئی میڈیا کے کچھ لوگ نکل رہے ہوں گے، حدود سے نکل رہے ہوں گے، لفظوں میں احتیاط نہیں کر رہے ہوں گے، کریٹیسزم زیادہ ہو رہا ہوگا. لیکن یہ جو فوج کے اور عدلیہ کے حوالے سے باہمی ایک رشتہ نکلا ہے یا اس کو میسج گیا ہے، یہ بہرحال ایک سینسٹیو چیز ہے اور ہونا یہ چاہیے. میرا خیال ہے کہ فوج کے حوالے سے جو انڈیویجولز ہیں جن کی وردیاں اتر چکی ہیں اور جو آ گئے ہیں، وہ کسی لینڈ سکینڈل میں چلا گیا، اس نے ریلوے کی زمین ہڑپ کر لی، اس نے کوئی اور کرائم کر دیا، کسی بندے کو مار دیا، فوج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ پرسن. نہ اس آدمی کو یہ کلیم کرنا چاہیے کہ میری بات پوری سن لیجیے پلیز، نہ اسے یہ کلیم کرنا چاہیے جی کہ میں سابق فوجی ہوں یا میں فوجی ہوں یا میرا کورٹ مارشل. اب فوج نے بھی دیکھیے نا کہ کچھ جرنیل ایسے تھے جو ایک سکینڈل میں ملوث ہوئے اور وہ عام کورٹ آف لا میں چلے گئے، پھر انہیں کہا گیا جی کہ نہیں ہم انہیں واپس لیتے ہیں، ان کا کورٹ مارشل کرتے ہیں. فوج کو ایک نیا اگر ایرا شروع کرنا ہے تو اسے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو نکل جاتے ہیں فوج کے اندر سے، جو تو اندر ہیں ان کا تو کورٹ مارشل کا نظام موجود ہے، جو نکل گئے اگر وہ سول لائف کے اندر آ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو انہیں سول لائف کے اندر اپنی سزائیں بھگتنے دیں، نہ ان کے کندھوں کا بوجھ بنے نہ انہیں اپنے کندھوں کا بوجھ بنائیں. جب یہ سوچ ہوگی، دیکھیں نا ایک تاثر پایا جاتا ہے اب بھی کہ مشرف صاحب نے 2 دفعہ آئین توڑا، آئین توڑنے کے بعد وہ ایک ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے گارڈ آف آنر لے کے باہر چلے گئے. اب ایک عام تاثر اس کی کیسے نفی کریں گے کہ وہ کیوں چلا گیا؟ ایک عام آدمی تو شاید نہ جا سکتا، چھوٹا سا کام کر کے بھی نہ جا سکتا، ایفیڈرین کیس کا بھی کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا، تو وہ کیوں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا کہ اسے تحفظ حاصل ہے اور آج بھی اسے تحفظ حاصل ہے. فوج کو جنرل کیانی صاحب کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ان کے جانے والوں سے بہت بہتر ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا مثبت رویہ اپنایا ہمیشہ. اگر وہ یہ چیز کر کے چلے جائیں اپنے طویل ترین دور میں انہیں جو ملا ہے کہ فوج ان لوگوں کے تحفظ سے بے نیاز ہو جائے، ان کی چھتری نہ بنے، ان کا چھاتا نہ بنے، انہیں قانون کے سپرد کر دے، تو میرا خیال ہے فوج کی ساکھ بھی بڑھے گی، اس کا مقام بھی بڑھے گا اور اس کی عزت بھی بڑھے گی. شہزاد چوہی صاحب، میرا سوال سن لے پہلے. اچھا بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سردار غازی کی پٹیشن جو ہے، وہ پٹیشن کیا ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن میں میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی ہے، اور ان کا وکیل کون ہے؟ وکیل ان کا وہ ہے جو آئی ایس آئی کا بھی وکیل ہے، جو ایم آئی کا بھی وکیل ہے، اور وہ وہاں پہ موقف کیا اختیار کر رہا ہے؟ وہ آرمی چیف کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو یہ کیا میسج ہے میڈیا کے لیے کہ کیا فوج جو ہے وہ کھل کے میڈیا کے ساتھ جائیں نا، کھل کے میڈیا کے خلاف جائیں کورٹ میں، کیوں نہیں جاتے؟ دو چیزیں کہوں گا اس سلسلے میں. دیکھیں، میری جو صدیقی صاحب نے بات کی، پہلی بات ہے کہ اس پیغام کو صرف اور صرف جوڈیشری کے اگینسٹ سمجھا جائے تو وہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. اس میں ایک رمز ضرور نکلتی ہے جوڈیشری کے کانٹیکسٹ کے اندر، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے ہاں ہم سمجھتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا را ہمیں وقت بھی دیجیے اور آپ بھی اتنی تیزی نہ پکڑیے کہ ہم پھر سارے کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے. بڑا کلیئر سی آواز. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا کا رول ہے اور جو ہماری ڈسکشن ہے، جو ڈسکورس ہے، جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یار دیکھو، ہمارے درمیان میں اتنی تفریق پیدا نہ کرو، عوام کے درمیان میں ایسا کوئی اس میں خلفشار نہ پیدا کرو کہ یہ فوج کس قسم کی ہے، کہ ہمارا پھر بالکل سے نظام ہی درم برم ہو جائے گا. دوسرا جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ بارہا یہ کہنا کہ فوج کو چھتری نہیں بننا چاہیے ان جرنیلوں کے لیے، فوج تو چھتری بنی ہی نہیں. ان جرنیلوں سے پوچھئے کہ کیا ان کو کسی فوج نے اپروچ کیا ہے کہ فکر نہ کرو ہم تمہارا دھیان کریں گے؟ اگر نیب نے بلایا تو 3 وہاں چلے گئے، یا وہ ان کا اپنا کنڈکٹ ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں. آپ اسد درانی سے پوچھ لیجئے کہ کیا اس کو کسی نے کہا کہ اچھا فکر نہ کرو ہم تمہارا کریں گے فوج کی طرف سے؟ زیرو، ایبسلوٹلی. آپ اسے بات کر کے چیک کر لیجئے. ایک سیکنڈ میری بات ہے. این ایل سی کے 3 جرنیل
ان کے بارے میں اگر کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انڈائٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے، آپ پیش کیجئے ہمارے سامنے، آ کے ڈیفینڈ کریں گے. اور چونکہ ان تینوں کے جو جرم تھے جو ثابت ہونے ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے کیے وہ وردی کے اندر کیے، تو اس نے کہا کہ ہمارے سامنے پیش کرو. ہاں اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، ایرر آف ججمنٹ تھا، پرسنل انڈیوسمنٹ تھی، پرسنل انٹرسٹ تھا، فائدے حاصل کرنے تھے، یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے اوپر سزا. میں یہ عرض کر رہا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے. وردی کے اندر بھی جرائم ہوتے ہیں نا. ضرور ان کی سزا بھی ہوتی ہے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ وردی کے اندر ہی ہوتا ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. لیکن اگر شہزاد صاحب کی دلیل مان لی جائے تو آرٹیکل 6 بھی معطل ہو جاتا ہے. یعنی فوج کہے گی جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کا احتساب تو خود کریں گے کیونکہ وردی میں اس نے مارشل لا لگایا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن جرنیلوں کے حوالے سے یہ بے نیاز ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں قانون کے سپرد کر دیا گیا ہے، پھر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ صاحب آئین کی خلاف ورزی میں اور جرم کے اندر جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے زمرے میں آتا ہے، کچھ تو تفریق کیجیے نا، کچھ تو فرق کیجیے. یہ جرائم بھی آتے ہیں. نہیں یہ جرائم پاکستان پینل کوڈ کے اندر کچھ آتے ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشن کے جرم. یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ وردی کا ایک جرم یہ تو ہم تو ٹرائی کریں کانسٹیٹیوشن گے آپ اور کو وردی حق کا دیتا ہے دوسرا نا. جرم جو ہے وہ دوسرا. اچھا جنرل طلعت صاحب، اب بتائیے، آپ بزرگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اب آرمی چیف کے بیان کا پیچھا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ دیکھیے میں تو کہوں گا، اگر واقعی میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میرا جو تھوڑا سا تجربہ ہے، میں تو کہوں گا کہ اس وقت بہت وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں جو اپنی کمزوریاں تھیں ان کو واقعی میں سنجیدگی سے اور ایمانداری سے دیکھیں اور ان کا ازالہ کر کے اس سے پھر آگے بڑھیں. اس لیے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ہو یا میڈیا ہو یا پارلیمنٹ کے پولیٹیشنز ہوں یا فوج ہو، اس نے غلطیاں نہیں کی اور بڑی سخت غلطیاں کی ہیں. تو اس میں اگر ہم اسی چیز میں پھنسے رہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ آرمی کو بھی انٹرنلی چینج کرنا پڑے گا، اور آرمڈ فورسز کو یعنی ملٹری کو کوئی دوسرا باہر سے چینج اس وقت نہیں کر سکے گا. صرف ان کی قیادت اور ان کی جو انٹرنل لیڈرشپ ہے وہی ریفارم کر سکے گی. اسی طریقے سے عدلیہ کا کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی عدلیہ میں کوئی شخص جو ہے یہ اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو واقعی میں انصاف ملے گا. میں لوور لیول کی بات کر رہا ہوں. یعنی برسوں کیسز چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک طریقے سے سلیکٹو جو ہے ججمنٹس آتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن لوگ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. آئی ایس آئی کے ڈی جی کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں آتی تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اور آگے بڑھنے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ چلنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں اور یہ بحث میں گھس جائیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طریقے سے ہم ریفارم کر کے اپنے یہ اداروں کو آگے بڑھائیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. انصار بھائی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب اگر پرویز مشرف صاحب کے دور کا ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ ارشاد کیانی، جو کہ آئی ایس آئی کا وکیل بھی ہے، وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے اور آرمی چیف کا ترجمان بننے کی کوشش کرے گا تو کیا میسج آئے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ، تو ان کی بھی ایک ایفرٹ یہ ہوگی کہ دیکھیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے دونوں انسٹیٹیوشن کے درمیان. اگر ان کی یہ سوچ ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برا بنانے کی بات نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی ریفارم یا چینج کی ضرورت ہے آرمی میں، ان کو اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو 9/11 کے بعد کی پالیسیز جو کہ ریئل معنوں میں پاکستان کو تقسیم کر رہی ہیں اور جو فوج کو بھی تقسیم کر رہی ہیں، ان کو اپنی ان پالیسیز کو سیرے سے ریویو کرنا چاہیے. اچھا، لیکن وہ پالیسی کی بات بعد میں کریں گے نا. ابھی تو ہو رہا ہے جی کہ میڈیا نے جو ہے وہ تقسیم پیدا کی ہے. اب آج کے اخبار میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ہمارے آج کے اخبار میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں عبدالرزاق بگٹی صاحب، انہوں نے آج کے اخبار میں یہ لکھا ہے کہ آج سے کئی برس پہلے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ نظریہ پاکستان کا نمبردار اخبار ہے.
آج سے کئی برس پہلے بلوچستان میں امن تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس پرامن صوبے کے پرامن شہریوں پر پاک فوج قہر بن کر نازل ہوئی. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ ایک آپ کی فوج کا ریٹائرڈ کرنل لکھ رہا ہے. یہ خود اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میڈیا جو ہے وہ فوج کے خلاف سازش کر رہا ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پالیسی کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، بے شک ان کی بلوچستان کی پالیسی ہو، وار آن ٹیرر ہو، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی کرٹیسزم میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن، آئین کی وائلیشن میں، آئین ہمارا دو اداروں کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ہمیں تنبیہ کرتا ہے. ایک ہے جوڈیشری اور دوسرا ہے ڈیفنس آف پاکستان. ٹھیک ہے، ان کے لیے دیکھیں ہمیں انڈیویجولز کو، پالیسیز کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے، میرا آپ سے سوال یہی ہے، گالی آپ نہیں دے سکتے. جناب اسد درانی نے بیان دیا سپریم کورٹ میں، اس پہ میڈیا نے ڈسکشن کی، پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا. اب یہ جو کرنل صاحب نے یہ جو لکھا ہے بہت غلط، فوج قہر بن کے نازل ہوئی، یہ اگر کوئی صحافی لکھتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ یہ ان حدوں سے ظاہر ہے بہت آگے ہے. اور میرا خیال ہے، دیکھیں میں یہیں پہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ یہ ہمارا بھی تو ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم جب چھاپ رہے ہیں یہ آرٹیکل تو دیکھیں کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہیں. کرنل صاحب نے لکھا ہے، بے شک کرنل صاحب ہوں، ان کو ایڈٹ کر دینا چاہیے. پتہ کیا ہے، دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کرنل ریٹائرڈ ہو کے اب فوج کا حصہ نہیں ہے. اگر فوج کا حصہ ہوتا تو یہ زبان استعمال نہ کرتا. اگر جرنیل ریٹائر ہو کے فوج کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کی کیوں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب انسان، اس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے نا، یہی کہ تو اس میں سٹیٹمنٹ کے اندر ہے، اور بڑی صاف بات ہے کہ جب آپ ہٹ جاتے ہیں فوج سے، یونیفارم اتارا، اب آپ شہری ہیں اسی طرح جس طرح باقی تمام شہری ہیں. آپ اپنے ان قوانین کے تحت، اس آئین کے تحت، اس کے رولز کے مطابق آپ اپنی سزا بھگتیں گے اگر آپ نے غلطی کی. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ اگر جرم ثابت ہوتا ہے، میرا اپنا وے فارورڈ دیکھیے، ریسپانسبلٹی، ذمہ داری، یہ احساس کرنا. دیکھیے خدا نخواستہ ہم دو اداروں کو اور اس طرح کے اداروں کو، جوڈیشری اور فوج، خدا نخواستہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی لڑنے جا رہی ہیں یا ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مثال کے طور پہ الیکشنز اگر نہیں ہوتے کسی وجہ سے، اس قسم کی چیز سے، سب سے بڑا نقصان پاکستان کے عوام کو ہوگا. کیا آج الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ تو موقع پیدا کر رہے ہیں اس طرح کی. ہم آپ سے مراد ہے کہ ہم سب لوگ اگر اس طرح کی بحث میں الجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم موقع پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ الیکشن نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، یا یہ افراتفری چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں ملک کے اندر. تو خدا را ہمیں اس چیز کا احساس اپنے زبان کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنی لکھائی کے اندر، اپنی ڈسکشنز کے اندر، ڈسکورس میں لے کے جانا ہے کہ ملک واقعی بہت نازک دور میں سے گزر رہا ہے. اس کو جب آگے لے کے چلیں گے تو پھر ہمارا اسٹیبلٹی نکل رہا ہے. نازک دور میں ایسی ذمہ داری، ایسی ویک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. دیکھیے یہ تو اب ہمارے تشریح کی بات ہے نا، لیکن مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا ان کو سمجھ نہیں آتا، یا مجھے سمجھا دیں، میں آپ کی بات مان جاؤں گا. میں تو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر میڈیا کے لیے بھی پیغام ہے، اس کے اندر جوڈیشری کے لیے بھی چھوٹا سا رمز ہے، اس کے اندر بیسیکلی اپنے لوگوں کو بھی ایڈریس کیا ہے. اور آخری دو سوال اس کی اساس ہیں کہ کیا ہم نے اداروں کو بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو آئین کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اگر ہم سارے پاکستان کے لوگ اس چیز کے اوپر پازیٹیو جواب دیتے ہیں تو پھر ہم صحیح ڈائریکشن میں. بھائی صاحب وے فارورڈ دیکھیں، وے فارورڈ یہی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ہمیں ان دونوں انسٹیٹیوشن کو لڑنے کی اگر کسی کی خواہش ہو بھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی کا نام نہیں چھوڑ خواہش ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ضرور خواہش ہے جو کہ جوڈیشری کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سپیریئر جوڈیشری کو ویسے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ آرمی کو بھی کہتے ہیں امریکہ کی جنگ لڑتے رہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے لڑتے رہیں، مارتے رہیں اپنے لوگوں کو. ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان دونوں انسٹیٹیوشن کی لڑائی ہو. میں اور ہمارا کام ہے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون لڑائی کروانا چاہ رہے دونوں انسٹیٹیوشن. اچھا عرفان صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ بہت میڈیا پہ الزامات لگتے ہیں اور ہمیں ان الزامات کا سامنا بھی کرتے ہیں. ایک الزام آج کل یہ بڑا تواتر کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ میڈیا جو ہے یہ فوج کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور ارشاد کیانی صاحب نے بھی آج سازش کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ میں. غیر ملکی اشاروں پہ جناب سازش کی جا رہی ہے. کوئی کالمسٹ، کوئی ٹی وی اینکر وہ پاکستان سے بھاگ کے لندن نہیں گیا اور یو اے نہیں گیا. کون گیا ہے؟ پرویز مشرف صاحب گئے ہیں، احمد شجاع پاشا صاحب گئے ہیں، اور بھی میں کئی نام گنوا سکتا ہوں. تو یہ اب فوج کا حصہ نہیں ہے. لہذا یہ میرے سوال کا مقصد فوج کو کرٹیسائز کرنا نہیں، میں ریٹائرڈ جنرلوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی کیا واقعی کوئی وجہ ہے؟ کہ کیا واقعی آپ کو کبھی کسی سفارت خانے نے رابطہ کیا ہے کہ فوج کے خلاف کالم لکھو اتنے پیسے دیں گے؟ دیکھیے ایسی بات میرا خیال ہے نہیں ہے. میجارٹی جو ہے ہماری جب وہ کرٹیسزم بھی کرتی ہے، اب یہ کرنل صاحب ہیں، انہوں نے ایک ایسا لفظ چن لیا جو نہیں چنا جانا چاہیے تھا. یہ ایک خاص معیار سے گری ہوئی تنقید کے زمرے میں آتا ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم لفظوں کے انتخاب میں، جملوں کے انتخاب میں غیر محتاط ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنل صاحب محب وطن نہیں ہے.
इसी तरह हमारे मीडिया के अंदर भी जो अपनी तनकीद को ज्यादा धार तेज कर लेते हैं और हदों से निकल जाते हैं, शायद उनकी हुब्बुल वतनी भी मशकूक ना हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बाहर के एजेंट बन गए हो। बुनियादी बात क्या है मीर साहब, जो वे फॉरवर्ड की बात आप कर रहे हैं ना, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये बाहर से आप फौज की इस्लाह नहीं कर सकते, ना कोई डिसिप्लिन उन पर ठोस सकते हैं, ना उन्हें कोई नसीहत कर सकते हैं। वो रिएक्शनरी हो जाते हैं और वो उसको अपने ऊपर अपनी हुदूद के अंदर मुदाखलत समझते हैं। हाँ, आप अंदरूनी इस्लाह, जैसे देखें ना जनरल कियानी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा जी कि हम जो सिविलियन अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत सारी, ढेर सारी, और फौज उनके अंदर मुलव्वस हो जाती है, उन्हें हम विड्रा करते हैं। उन्होंने वो अमल शुरू भी किया। उन्होंने अपने कैरेक्टर से ये साबित भी किया कि वो प्रो डेमोक्रेटिक एक स्टांस रखते हैं। ठीक है, उनकी जो एजेंसियां थी वो जो कुछ करती रही वो आपके इल्म में है, मेरे इल्म में भी है। बात यह है कि जब तक वो चीजें जो पब्लिक के जहन में सवालात खड़े करती हैं और उलझने पैदा करती हैं, तशवीश पैदा करती हैं, उनका इजाला फौज को करना होगा। जी बहुत शुक्रिया, वक्त मेरा खत्म हो गया। आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आज एक दफा फिर गुफ्तगू की कि एक तरफ अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ हम यहां पे आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के बयान पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उन्होंने बयान दिया किस मकसद के तहत दिया, शायद उन्होंने वो मकसद हासिल किया या नहीं किया, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इस बयान से जो बहस शुरू हुई है और उस बहस के नतीजे में जो दलाइल सामने आए हैं और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सामने आए हैं, तो उसमें जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान वाकई एक डिफाइनिंग दौर से गुजर है और इस सूरत हाल में इदारों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और इदारों को आपस में लड़ाने की कोई कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। और जहां तक अफवाज पाकिस्तान का जिक्र है तो जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान भी कोई तकसीम डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी रिटायर्ड जर्नैल ने माजी में कोई गलती की है तो उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को माजी में सजा मिलती रही है, तो रिटायर्ड जर्नैलों को भी सजा मिलनी चाहिए। और किसी रिटायर्ड जर्नैल को बचाने के लिए फौज का नाम या फौज की आड़ भी लेना, यह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।